دن کے لیے خدا کے عظیم کلام کے لیے مسیحہ کے جلالی بابرکت اور غرفت اللہ میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی کے اندر یہ ممکن کیا کہ ہم سب مل کر خدا کی پرستش کر سکیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں، کیونکہ وہی عزت، عظمت، ستائش اور بزرگی کے لائق ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر ایسے انعام بخشتا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور حاضر ہو کر اس کی بندگی کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں، اور وہ ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھتا ہے۔ اور 16 تاریخ کا واقعہ گزرا ہے جڑاوالا شہر کے اندر، وہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ اور صبح 4:30 اور 5 کے درمیان کے قریب لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جاتا ہے اور انہیں ایک شخص پیغام دیتا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلو اور اپنے بچوں کو لے کر بھاگو۔ اب دیکھیں کہ کیسا وہ سماں ہوگا کہ وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے منہ نہیں دھویا، اپنے بچوں کو بچانے کی خاطر وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ ہمیں پچھلے سنڈے جب میں نے میسج سنایا تو میں نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ خداوند کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ ہم آزاد ہو کر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد نہیں ہے، آزاد ہو کر بھی آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہے۔ ہم سیو نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اور 28 چرچز کو پامال کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور بہت سارے لوگوں کو بے گھر کر دیا، ان کا ساری زندگی کا جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، ان کی جمع پونجی، ان کا سب کچھ جو ہے وہ پسند کر دیا۔ اور یہ حالات جو ہیں وہ متی کی انجیل کے 24ویں باب کے اندر ان باتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ متی کی انجیل کے 24ویں باب کے اندر یسوع مسیح نے کہا کہ یہ مصیبت کا شروع بھی ہوں گی، یہ باتیں مصیبت کا شروع ہی ہوں گی۔ اب صلیب کا نشان، جسے ہم پاک نشان سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے فتح مندی کا نشان ہے، لیکن صلیبیں توڑی گئی، چرچز کو مسمار کیا گیا۔ کچھ چرچز ایسے ہیں جن کو بلڈوز کر دیا گیا، بائبل مقدس سے جلائی گئی۔ اور اب دیکھیں کہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ملک پاکستان کے مسیحیوں کے لیے کہ ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہیں۔ اور ہم آج شام 4:30 بجے، آج کا جو سنڈے ہے، جو سبت ہے، اس کو آل اوور پاکستان کے اندر بلیک ڈے اس کو قرار دیا گیا تاکہ سوگ منایا جائے اسی واقعے کو لے کر۔ اور یہ واقعہ چھوٹا نہیں، اور جب سے ملک پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک مسیحیوں پر یہ حادثات پاکستان کے اندر گزرتے آئے ہیں، لیکن
یہ حد سے بھی بڑھ کر ہے. یہ حد سے بھی کیا ہے؟ یہ حد سے بھی بڑھ کر ہے. اور حد سے بڑھ کر یہ کہ سر سے پانی اب کیا ہو گیا ہے؟ گزر گیا ہے. اب ہماری قوم کو جاگنا پڑے گا اور اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا. وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچے جنہوں نے کھیتوں کے اندر چھپ کر 2 راتیں گزاری ہیں، کہ سوچیں کہ کس طرح کے لمحات ہوں گے. وہ کمال کے کھیت کے اندر اس کے پاس سے جب گزرے تو اس کی اتنی تپش ہوتی ہے، اس کے اندر چھپ کر رہنا، رات گزارنا، اور اوپر سے اتنی گرمی کی حالت کے اندر، تو کتنا مشکل ہے. ہم سب ابھی ہم مل کر ان سب کے لیے، ان گھرانوں کے لیے دعا بھی کریں گے. اور ٹی وی چینلز پر بتایا جا رہا ہے بار بار خبروں کے اندر کہ حکومت کی طرف سے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن رات کو میری خادم کے ساتھ ایک بات ہوئی، وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کہہ تو رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ بھی کیا نہیں. کہہ تو رہے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. بہت سارے خدام جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے کپڑے لے کر جا رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا گیا. ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم آزاد رہ کر بھی آزاد نہیں ہیں. اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے مسیح کی صلیب میرا فخر ہے. مسیح کی صلیب میرا فخر ہے. ہمیں فخر ہے کہ یسوع المسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی. یسوع المسیح ہماری خاطر جو ہے وہ صلیب پر چڑھ گیا. کتاب مقدس کے اندر خدا کا بندہ یسایہ 750 سال پہلے خدا اسے اس رویا میں دکھا رہا تھا، اور وہ ان الفاظوں کو اس طرح قلم بند کہتا ہے کہ باپ کو یہ پسند آیا کہ وہ اسے کچلے، وہ کچلا جائے. اور یسوع المسیح ہمارے لیے اس دنیا کے اندر آیا جسم کی حالت کے اندر، اور اس نے کوڑوں کی مار کھائی. اور رومی کوڑا جو ہے وہ جب ایک بدن پر لگتا ہے تو وہ چتھڑے اڑا دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے بدن کی جو پسلیاں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی. اس کی کمر کی ہڈی نظر آ رہی تھی. اور یسوع مسیح نے بہت دکھ سہا ہمارے لیے. وہ چھلنی ہو گیا، کوڑوں کی مار کھائی، کانٹوں کا تاج سے پہنایا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا. لیکن اس نے ایک بار بھی جو ہے وہ منہ نہیں کھولا. اور جب وہ منہ کھولتا ہے تو ڈاکو سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ پردوس میں ہوگا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان حالاتوں کے اندر ہم نے کس طور سے ہم نے سروائیو کرنا ہے. کیونکہ رہنا تو ہم نے یہی ہے، ہم نے کہیں چلے تو نہیں جانا. لیکن ابھی ہمیں اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ وہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے تو ہم بھی اسی بدن کا حصہ ہیں اور وہ بھی اسی بدن کا حصہ ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر صرف صاف بتا رہا ہوں، ہم پر بھی یہ حالات گزر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ایمان میں کہا ہے. ہاللیلویا. ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف پڑھیں گے. میرے ساتھ مل کر نکالیے گا. مرکز رسول کی ایمان پر لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کے 13ویں باب کی
नामी आयत मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालत के हवाला करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जरूर है कि पहले सब कौमों में मंजीर की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करेंगे करे तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह कुद्स है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आमीन। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। कहिए आमीन। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो हवाला हमने तिलावत किया है, यीशु मसीह ने कहा लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाला करेंगे। लोग तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे। इबादत खानों में पीटे जाओगे। वजह यह होगी पीटे जाने की कि तुम यीशु का नाम ले रहे हो। तुम किसका नाम ले रहे हो? यीशु का नाम ले रहे हो। और लिखा है कि और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे। किसकी खातिर? मेरी खातिर, यानी कि यीशु की खातिर। यीशु ने कहा कि तुमको अदालतों में पीटा जाएगा, बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। ताकि उनके लिए क्या हो? गवाही हो। और जरूर है कि पहले सब कौमों में अंजीर की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करे तो पहले से फिक्र ना करना। पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें। और फिर लिखा है कि बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना। उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं बल्कि रूहुल कुद्स है। और फिर 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि और मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। तुमसे क्या रखेंगे? अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। आखिर तक, यानी कि जान देने तक जो बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। निजात का मतलब है हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होना। निजात का मतलब है कि हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लेना। और खुदा के कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे नाम के सबब से तुमसे अदावत रखेंगे। तुमसे क्या रखेंगे? अदावत से मुराद है कि तुमसे दुश्मनी रखेंगे। तुमसे क्या रखेंगे? दुश्मनी रखेंगे। पिछले संडे भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, और आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमने इस हवालों को पढ़ा। और खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने साफ कहा कि लोग मेरे नाम से, किसी और के नाम से नहीं, क्योंकि हम मसीही हैं। हम क्या हैं? मसीही हैं, जो उसके नाम से कहलाते हैं। और उसी के नाम से ये अदावत रखी गई। मसाजिद के अंदर ऐलान किए गए, इनको पकड़ो और मार दो। इनको पकड़ो और क्या करो? मार दो। इनके घरों को जला दो। तो अब हुकूमत जो है वो घुटनों के बल है, सब माफिया मार दो। लेकिन उस वक्त हुकूमत कहाँ थी? पुलिस पास चढ़ी होकर देखती रही। चर्चिस को मिसमार करते हैं, और ये एक साजिश के तहत हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई जो है वो
برا کام کرے اور وہاں پر اپنا نام بھی لکھ دے. یہ چور کبھی بھی اپنا نام، اپنا آئی ڈی کارڈ، اپنا واٹس ایپ نمبر، اپنی تصویر، اپنے باپ دادا کا نام وہ کبھی بھی لکھ کر تحریر کے اندر نہیں دیتا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مذہبی انتشار پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. سوچی سمجھی سازش ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اور اب ملک پاکستان گھٹنوں کے بل ہے. سارا یورپ جو ہے وہ ایک ہی سوال ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. اب معافی مانگنے سے کیا وہ سب کچھ ویسا کا ویسا واپس ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں سے خوف و ہراس کون نکالے؟ اب ہمارے بہت سارے بہن بھائی یہاں پر بھی پریشان ہیں خوف کی حالت کے اندر. لیکن یسوع نے کہا کہ میرے سبب سے تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے. اور پھر لکھا کہ ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے. اور اب انجیل کی منادی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعہ سے، سوشل میڈیا کے ذریعہ سے جو ہے وہ ہر ایک قوم تک جو ہے وہ کلام پہنچ رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طور سے سروائیو کرنا ہے. اگر ہم نے آج اپنی آواز کو بلند نہ کیا، اپنے حق کے لیے ہم کھڑے نہ ہوئے، تو پھر ہماری قوم اسی طرح پستی رہے گی اس ملک کے اندر. خدا کے کلام میں کے اندر ان باتوں کا ہونا تو ضرور ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لیکن سب سے بڑی بات ہے ہم نے ایمان کے اندر قائم رہنا ہے. ایمان کے اندر کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا. اور ایک خبر کو بار بار جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا تھا، اور ایک بہن جو ہے وہ بڑی فخر کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں کلمہ لایا اپنے گھر کے آگے کا ہونا مکان ہے کچھ اچھا بچ گئے ہیں اس کی وجہ سے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے صاف صاف کیا کر دیا؟ یسوع کا انکار کر دیا. یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرا انکار کرے گا میں بھی اس کا کیا کر دوں گا؟ انکار کر دوں گا. تو جب یسوع نے انکار کر دیا، جب اس نے کہہ دیا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں، تو پھر ایک ہی جگہ ہے جہاں پر ہمارا حصہ ہوگا اگر ہم انکار کر دیں. اگر ہم نے انکار کر دیا، جس طرح اس بہن نے بڑے فخر کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے، لیکن 4 دن اچھے اس دنیا کے اندر تو گزار لے گی، اپنی زندگی کے 4 دن زیادہ جی لے گی، لیکن اب جائے گی وہیں جہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا کہ ایسا غلام ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کی معافی نہیں ہے، وہ ہے یسوع مسیح کا انکار کرنا. یسوع مسیح کا کیا کرنا؟ انکار کرنا. یسوع نے صاحب کا وہاں پر آگے کوئی بھی نہیں لکھا کہ اس کے بعد بھی توبہ کر لو. جب یسوع کو جان کر اس کا انکار کر لیا تو پھر وہ بھی ہمارا انکار کر دے گا. اس بات کو اپنے دل پر لکھ لیں. اور خدا کے کلام مقدس کے اندر لوکا کی انجیل 21ویں باب کی 10ویں آیت مقدسہ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا کہ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوگی. لیکن ان سب باتوں سے پہلے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشان ظاہر کیے جائیں کہ اور بڑے بڑے بھونچال آئیں، ان سب باتوں سے پہلے یسوع نے کہا کہ وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے. میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور کیا کریں گے؟ ستائیں گے.
اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. اور اگلی آیت مقدسہ کے اندر لکھا کہ اور یہ وقت تمہارا گواہی دینے کا ہوگا. ہاللیلویا. کہ مسیح کی صلیب میرا فخر ہے. مسیح کی صلیب میرا کیا ہے؟ یہ وقت تمہارا گواہی دینے کا ہوگا. جب تم ستائے جاؤ گے، جب عدالتوں کے اندر تمہیں حاضر کیا جائے گا، یہ وقت تمہارا گواہی دینے کا وقت ہوگا کہ مسیح کی صلیب میرا کیا ہے؟ فخر ہے. ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یسوع اس لیے اس دنیا کے اندر آیا تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جاؤں. اور یہ نشان شریف کا جو نشان ہے یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہاللیلویا. اور خدا کے کلام مقدس کے اندر پھر یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا. جب ہم صدر بیشپ اور عبدالرحیم کو دیکھتے ہیں تو بادشاہ نے ان کو دھمکی دی اور کہا کہ بٹی کی آگ 7 گنا تیز کر دو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہمیں اس آگ میں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ان کا ایمان تھا. وہ گھبرائے نہیں ہیں کہ بٹی کی آگ جو ہے وہ 7 گنا تیز کر دی گئی ہے. ایمان کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا خدا ہمیں آگ میں سے بھی نکال سکتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کا ایک بال بھی باقی نہیں. ان کا ایک بال بھی جو ہے وہ آگ سے جلسا نہیں ہے. اس کی قدرت آج بھی اسی طور سے کام کرتی ہے. خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کی خاطر میں ہلاک ہو رہا ہوں تو میں کیوں نہ ابتدا انکار کرتا ہوں. تو ہلاک تو ایک وقت آنا ہے، اس نے ہو ہی جانا ہے. وہ اس بات کو بے وقوفی سمجھ سکتا ہے لیکن جو نجات پانے والے ہیں، جو ایمان میں قائم ہیں، ان کے نزدیک، ہم نجات پانے والوں کے نزدیک وہ خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویا. اور آخری حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. پہلا تیموتھیوس کا خط ہے، اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت. ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا. آمین. خداوند کے کلام مقدس کے اندر یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ بڑی زبردست بات لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ. ایمان کی اچھی کشتی لڑ. اب کشتی لڑنے سے یہ مراد ہے کہ سری مری کے ہاتھوں پائی ہو جاؤ، کسی کے ساتھ آپ لڑنا شروع کر دیں، بلکہ ایمان کی اچھی کشتی یہ ہے کہ ستائے جانے پر بھی ایمان میں قائم رہنا. ستائے جانے پر بھی جو ہے وہ ایمان پر کھڑے رہنا. ستائے مارے جانے پر بھی ایمان پر قائم رہنا. مصیبت کے اندر بھی ایمان پر قائم رہنا، یہ اچھی کشتی لڑنا ہے. بھلا چاہے جیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں. پولس رسول پر ہنہ حالت کے اندر جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہے، اس کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے، جلاد اس کے سر پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے انکار نہ کیا تو تیری گردن تیرے سر سے جدا کر دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ مسیح کی محبت سے مجھے کوئی بھی چیز جدا نہیں کر سکتی، نہ یہ ڈال، نہ یہ تلوار، نہ یہ ننگا پن. کیونکہ وہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ رہا. اب سوچے ذرا کہ وہ برہنہ حالت کے اندر اس کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایمان کی
अच्छी कुश्ती लड़ और उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। अब हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है। हालात बिगड़ भी सकते हैं, अब हमें जो है वो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है। और फिर लिखा है खुदा के कलाम में, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था, यानी कि अच्छी गवाही दी थी कि मसीह की सलीब मेरा फख्र है। और यीशु ने भी कहा कि उस वक्त तुम्हारे पास गवाही देने का मौका होगा, और मौका ये होगा और हमने गवाही ये देनी है कि मसीह की सलीब मेरा क्या है, मसीह की सलीब मेरा फख्र है। और मेरे दिलों हम मसीह की पहचान की जो है वो सलीब से होती है। अब एक बिल्डिंग है, इसको हम चर्च बिल्डिंग कहते हैं, और जब इस पर क्रॉस का निशान लगा है, सलीब का निशान लगा हुआ है, तो लोग दूर से देखकर क्या करते हैं, जान जाते हैं कि ये क्या है, चर्च। मसीह की सलीब हमारा फख्र है, और हमने जो है वो अच्छी गवाही देनी, हमने घबराना नहीं। अगर हम इस बात से घबरा गए कि हमारे बच्चों को मार ना दे, हमारे बच्चों को हलाक ना कर दे, ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों को पकड़ दिया जाए, कि आपके सामने आपको ब्लैकमेल किया जाए और आपके बच्चों को आपके सामने रखकर कहा जाए कि इनकार कर दो, नहीं तो आपके बच्चों को क्या कर देंगे, मार देंगे। उनका मसीह के लिए मारा जाना भी हमारे लिए हो सकता है। और अब देखिए कि जिस हमारा दिल करता है बच्चों का कि जिस तरह हम यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ हैं, माँ बाप का दिल करता है बच्चे हमारे साथ हैं, इसी तरह हम हमेशा की जिंदगी के अंदर भी पूरी फैमिली हमेशा की जिंदगी के अंदर बिताते हैं। तो अगर इनकार कर दिया अपने